الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وعن أبي أياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر فما رفع إلى فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو دین عطا فرمایا وہ مکمل دین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے جو کامیابی کا راستہ مقرر کیا وہ قیامت تک کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہیں مانتا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الکتاب عطا فرما دی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا فرمائی وہ امت بھی خاتم الامم ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت اور جو طریقہ عطا فرمایا وہ نامکمل ہو؟ جب اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلیل عرصے کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کو اپنانے والوں کو ایک قلیل مدت کے اندر سربلندی، سرفرازی عطا فرما دی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول کو مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں اور وہ ناکام اور نامراد ہو جائیں؟ عام طور پر کسی بھی انسان کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ فلاں سنت اپنا لیجئے تو وہ کہتے ہیں آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں امت کو الجھا کر ترقی کا راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ مثلا کسی سے کہہ دیجئے کہ بھیا آپ اپنے پائجامہ ٹخنوں سے اوپر کر لیجئے، کیا دین اسی میں پھنسا ہوا ہے؟ کسی سے کہیے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیے تو کہتے ہیں کیا ترقی اسی کے اندر ہے؟ دوسری اقوام الٹے ہاتھ سے کھانا کھا کے ترقی کر چکی ہیں، عروج پا چکی ہیں، آپ کا سفر ابھی تک سیدھے ہاتھ الٹے ہاتھ کے درمیان ہی چل رہا ہے۔ اور پھر بدقسمتی سے روشن خیالی کی اصطلاح نے یا ماڈریٹ مسلم کی اصطلاح نے لوگوں کے دماغ میں مزید خرابیاں پیدا کر دی کہ مسلمان اپنے آپ کو بیکورڈ نہیں کہلوانا چاہتا، مسلمان اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلم کا خطاب سے اپنے آپ کو نوازنا چاہتا ہے، تو مسلمان ہر وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اس طریقے کو فراموش کرتا چلا جا رہا ہے، اور کہہ یہ رہا ہے کہ میں یہ کر لوں تو اس میں کیا حرج ہے، فلاں کام نہ کروں تو اس میں کیا حرج ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث تلاوت کی ہے، حضرت ابی ایاس سلمہ بن عمر بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص تھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کل بیمینک، بھیا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگا لا استطیع، میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ فما منعہ الا الکبر، اس نے یہ جملہ تکبر کی بنیاد پہ کہا تھا، ورنہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کوئی حرج نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا فرمائی لاستطعت، تم اب کبھی یہ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو روایات میں آتا ہے فما رفعہ الی فیہ، وہ اپنے منہ کے قریب لے کے نہیں جا سکا وہ ہاتھ، اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اس حدیث کے اندر ہم کو بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ ایک سب سے پہلی بات تو یہ سامنے آتی ہے کہ بہت سے لوگ شیطان کے حملے سے متاثر ہو کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم اتنے فتنے کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، کاش کہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا ہو جاتے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں پیدا ہو جاتے تو وہ بڑی برکتوں والا، رحمتوں والا، عروج والا زمانہ تھا، ہم بڑے پسماندہ، دینی اعتبار سے پسماندہ زمانے میں پیدا ہو گئے۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اس قسم کے جملے نہیں کہنے چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حدیث براہ راست سنی جائے اور اس کا انکار کر دیا جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر واسطہ در واسطہ حدیث آتی ہے تو اس حدیث کا انکار کرنے سے کافر تو نہیں ہوتا، باقی دوسرے درجات ہیں، اس درجات کے اعتبار سے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو جہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں، تو وہیں پر ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے صنادید قریش اور غنادید قریش نظر آتے ہیں۔ اب کم سے کم ہم اگر کوتاہی کر رہے ہیں اور اس کوتاہی کے اندر اللہ کی طرف سے کچھ چھوٹ مل جا رہی ہے تو توقع یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی توبہ کر کے ہم واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس وقت تو دو ہی باتیں تھیں، یا مسلمان یا کافر، اور کافر کی بدترین قسم منافقین۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کو جس زمانے میں پیدا کیا، یہ اللہ کی حکمت بالغہ کا تقاضا ہے، اور اللہ کی حکمت پر اعتراض کرنا ہے کہ انسان یہ اعتراض کرے کہ ہم کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا گیا، اس زمانے میں پیدا کیا گیا، ہمارا کیا قصور؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین جانتے ہیں کہ کس کے اندر کتنی استعداد ہے۔ اس زمانے کے جو لوگ تھے ان لوگوں کی استعداد اور ان کی آزمائشیں اتنی سخت تھیں کہ اس کو جھیلنا آج کے زمانے کے کسی کے برداشت کی بات نہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو آزمائشیں دی گئیں اس آزمائش کے تصور آج کے زمانے میں ممکن نہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکالیف دی گئیں آج کے زمانے میں اس کا تصور ممکن نہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف دی گئی آج کے زمانے میں اس کا تصور نہیں۔ اور پھر ایسے مواقع آئے کہ جہاں پر ایک طرف آخرت کا سودا تھا، ایک طرف دنیا کا سودا تھا، اعلان ہو رہا ہے کہ جنگ پہ جانا ہے، جہاد کرنا ہے، اور فصل تیار ہے کھجور کی، اور وہ پوری معیشت کا دار و مدار اس فصل پر ہے کہ سال بھر کا گزارا اسی فصل سے ہونا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں۔ تو یہ آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ ہم حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے، اس زمانے میں کیوں ہوئے، یہ اللہ رب العالمین کی حکمت پر اعتراض کرنا، یہ بے ادبی۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی آدمی الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے اس کو منع کر دیجئے، وہ انکار کر دیتا ہے یا کوئی ایسا بے تکا جملہ کہہ دیتا ہے تو اس کی وہ پکڑ نہیں ہے جو پکڑ حضور کے سامنے انکار کرنے کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کیسے فرما دی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔
کہ ایک شخص نے کہا کہ میں سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتا ہوں، تکبر کی بنیاد پہ کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا فرما دی اور اس کا وہ سیدھا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں بھی بددعا نہیں فرمائی؟ جن لوگوں نے سنگباری کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چپل سے چپک گئے تھے خون کے نکلنے کی وجہ سے۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں پہاڑوں پہ مقرر فرشتے بھی ساتھ ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، آپ حکم فرمائیے تو طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو فرماتے ہیں اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، وہ ناسمجھ ہیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں کوئی ماننے والا پیدا ہو جائے۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرما رہے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انکار کرنا تکبر کی بنیاد پر یہ ایمان سے خارج ہونے کا سبب بن سکتا تھا اور عذاب جہنم کا سبب بن سکتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر شفقت فرماتے ہوئے بددعا فرما دی تاکہ وہ جو آخرت کا عذاب ہے اور جو بدقسمتی لکھی جانے والی ہے وہ اس تکلیف کے اوپر ٹل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بددعا فرمائی۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے بات سمجھ میں نہیں آئی، تو سمجھنے کے لیے بزرگوں نے کچھ واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ حضرت سنا ہے بزرگوں کی الگ الگ شانیں ہوتی ہیں، تو آپ ذرا سا مجھے سمجھا دیجئے کہ ان بزرگوں کی شانیں الگ کیسے ہوتی ہیں۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ بھائی تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری پہنچ سے زیادہ چیز ہے یہ، تمہاری سمجھ سے بلند و بالا بات ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، آخر کار انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو فلاں مسجد میں چلے جاؤ، فلاں مسجد میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تم تینوں کو جا کر ان کی پیٹھ کے اوپر جا کے تھوڑا سا گھونسا مار دینا، اور پھر وہ اس کے جواب میں جو ریئیکٹ کریں، جو ریئیکشن ہو وہ آ کے بتا دینا۔ اب وہ گئے، پہلے بزرگ کی پیٹھ پر گھونسا مارا تو نہ وہ پلٹے نہ مڑ کے دیکھا، وہ اپنے ذکر میں لگے رہے۔ دوسرے بزرگ کی پیٹھ پہ گھونسا مارا تو وہ پلٹے الٹا ان کا ہاتھ سہلانے لگے کہ بھیا چوٹ تو نہیں لگ گئی تم کو۔ تیسرے بزرگ کی خدمت میں گئے اور جا کے ان کو گھونسا مارا تو انہوں نے بھی گھما کے ایک تھپڑ مار دیا۔ اب وہ اپنے شیخ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ حضرت یہ ماجرا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم کچھ سمجھے؟ تو کہیں گے نہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ کہنے لگے پہلے بزرگ جو تھے وہ اللہ کی ذات میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی محبت میں ایسے فنا تھے کہ انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا کہ کسی نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور انہوں نے اس بات کا خیال ہی نہیں کیا کہ میں اپنا وقت برباد کروں، ایک تھپڑ ماروں یا پوچھوں تم نے کیوں مارا، اس سے اچھا میں کچھ 2-3 کلمات اللہ کے ذکر کے اور کہہ لوں۔ دوسرے بزرگ جو تھے ان کی شان یہ تھی، ان پر امت کی محبت اور شفقت کا غلبہ تھا، تو اس لیے وہ فوراً پلٹے، اور فوراً پلٹنے کے بعد انہوں نے کہا بھیا تمہارے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگ گئی۔ اور تیسرے بزرگ تھے، انہوں نے اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب کو متوجہ ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے اعلان جنگ کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اب اس کو مارنے کے نتیجے میں تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا، انہوں نے فوراً بدلہ لے لیا تاکہ برابر ہو جائے اور اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے۔ تو یہ اس طرح الگ الگ شانیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کے بندوں کی شانیں اللہ ہی سمجھتا ہے، اللہ والوں کی باتیں اللہ والا ہی سمجھتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی لستطعتا، اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا، اس کو عذاب جہنم سے محفوظ کر دیا، اور اس کو عبرت کا سامان کر دیا کہ وہ خود بھی عبرت پکڑے، اس کو دیکھنے والے بھی عبرت پکڑے، اور قیامت تک کے آنے والے لوگ بھی یہ عبرت پکڑیں کہ حضور کی سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو بالکل ایسے ہوا میں اڑا دیا جائے جیسے بچوں کی باتیں ہوتی۔ تو یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ سنت ہے، قابل قدر بات ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کر رہا تو کم از کم استغفار کرتا رہے، اپنے آپ کو غلط سمجھتا رہے، اور اس اللہ سے مانگتا رہے کہ اے اللہ اس کوتاہی کو میں اندر سے دور فرما دی۔ اب بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے
کہ کوئی آدمی کسی سے محبت سے شفقت سے یہ کہہ دے کہ بھائی آپ ایسا نہ کریں، تو اس کو لگتا ہے کہ میری انا پہ چوٹ آ گئی، میری انا پر زد ماری گئی۔ تو اسی طریقے سے ایک اللہ والے سفر کر رہے تھے، فلائٹ کے اندر ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے، دونوں سفر میں بعض دفعہ بہت ساری دوستیاں ہو جاتی ہیں، تو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے برابر والی سیٹ سے، ان میں اور ان بزرگ میں آپس میں بے تکلفی ہو گئی۔ اب دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے، اتنے میں کھانا سرو کیا گیا۔ کھانا سرو کیا گیا تو وہ صاحب معمول کے مطابق الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے چونکہ بے تکلفی ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ بھیا آپ سیدھے ہاتھ سے کھا لیجئے۔ تو انہوں نے بڑی ناگواری سے کہا تم ملاؤں نے تو بالکل اسی کے اندر امت کو پھنسا دیا اور ہم ترقی کی راہ بھول گئے، اور ترقی کی راہ میں تم لوگوں کا یہ فرسودہ جو نظام ہے، فرسودہ ذہنیت ہے، یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو بزرگ خاموش ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ حضرت آپ بہت دنوں سے الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، ذرا بتائیے کہ آپ نے کتنی ترقی کر لی؟ اب وہ سٹ پٹا گئے، ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ واقعتاً الٹے ہاتھ سے کھانے سے کون سی ترقی ہو گئی۔ تو اب اس کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ ایک بڑے مفتی اعظم نے یہ بات بتلائی ہے کہ غیر مسلم اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی کی وجوہات میں وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے ہیں ان طریقوں کو اس نے اپنا لیا، اور حضور کو نہیں مانا، اللہ کو نہیں مانا، لیکن حضور کے طریقوں کو اپنا لیا تو حق کی شکل اس کے ساتھ لگ گئی، اس لیے وہ عروج پا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گیس کے غبارے کے ساتھ دھاگا لگ جائے وہ اڑنے لگتا ہے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ دھاگے میں وہ طاقت آ گئی، تو بات یہ نہیں ہے، دھاگا ایسی چیز سے جڑ گیا ہے جس چیز کے اندر صلاحیت ہے اوپر اٹھنے کی۔ تو اسی طریقے سے حق کے طریقے، حق کی باتیں، حق کے نظام، حق کی نظام زندگی کو اپنا لیا گیا تو اس میں تاثیر یہ کہ وہ جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی اڑنے لگے گا، اور جو حق کے تاثیر کو نہیں اپناتا، حق کے طریقے کو نہیں اپناتا، حق کی شکل بنایا بیٹھا ہوا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بہت ہی ہیبتناک شکل کے اندر ایک چیتے کے اندر بھس بھر دیا جائے اور ایک آدمی اس کے سامنے کیا، ایک بچہ جا کے اس کو ایک گھوسا مارے، چیتا وہیں گر جائے، کیونکہ اس کے اندر صورت ہے، حقیقت نہیں۔ اور بلی کے اندر چھوٹی سی بلی ہے، اگر وہ بچہ بلی کو جا کے مارے گا تو وہ بچہ کیا بڑا بھی مارے تو بلی اپنی جان بچانے کے لیے پنجہ مارے گی، تو اس کے اندر حق کی حقیقت ہے۔ تو آج ہم جو پستی کے راستے پہ نکل رہے ہیں، اس نکلنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حق کی باتوں کو چھوڑ دیا، حق کی باتیں کرنے لگے۔ آج اگر دیکھیے تو نالج بہت ہے، کسی بھی شخص کے پاس بیٹھ جائیے، کسی بھی پارٹی میں آپ جائیے اور آپ داڑھی والے اور پگڑی والے ہوئے تو اب آپ کس کو چھیڑا جائے گا، اور کوئی نہ کوئی ایسی موضوع سخن اپنائی جائے گی جس سے مجلس کے 2-3 گھنٹے گزر جائیں، اور پھر ایسے ڈائلاگ دیے جائیں گے جیسے بہت بڑے اسکالر اور بہت بڑے تھنکر۔ نالج کی کثرت ہے لیکن ایمان کی جو حقیقت ہے، اعمال صالحہ کی جو حقیقت ہے، اس سے بڑے دور کا تعلق۔ اس کو چھوڑیے، آپ کسی ہیروئنچی کے پاس چلے جائیے، ہیروئنچی کے پاس جائیے، ہیروئنچی جب باتیں کرے گا تو آپ کہیں گے کہ اوباما سے بڑا جینیس آدمی، لیکن اس کے بعد پھر وہ کیا کرے گا، یار 20 روپے دینے ایک پڑیا خریدنی ہے۔ تو آج ہماری نالج کا حال بھی یہ ہو گیا کہ وہ نالج ہم کو فائدہ نہیں دے رہی۔ نالج تو ہے لیکن نالج برائے نالج ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العلم ما عمل، علم وہ ہے جس پر عمل کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے اونٹ پر سوار تھے اور آ کے دریافت کیا، اے محمد آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو۔ اس وقت تک حج نہیں ہوا تھا۔ تو روایات میں آتا ہے اس شخص نے اتنے 3 جملے سنے اور اس نے کہا واللہ لا ازید ولا انقص، میں نہ اس سے کمی کروں گا نہ زیادتی کروں، میں اس پہ عمل کرتا رہوں۔ اب وہ جب جانے لگا، ریگستان میں دھول اڑنے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیے۔ تو اب دیکھیے اس کی نالج کتنی تھی، کلمہ اور نماز۔
لیکن اس نالج پر وہ عمل کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس کے لیے جنت کی بشارت کا اعلان فرما دیا. اور آج ہمارے پاس نالج اتنی ہے کہ ہر آدمی پروفیسر بن کے ڈائلاگ بازی کر رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈوائز دے رہا ہے, اللہ کو ایڈوائز دے رہا ہے کہ آپ کو اس موجودہ زمانے کے سینیریو کا اندازہ نہیں تھا, پس منظر کا اندازہ نہیں تھا, تو لہذا میں آپ کا لیگل ایڈوائزر ہوں یا شریعہ ایڈوائزر ہوں, میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ شریعت میں آپ امینڈمنٹ کر دیجیے. تو یہ ہماری کوتاہی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے علوم دیے گئے, قیامت تک کے لیے نظام دیا گیا, قیامت تک کے لیے طریقہ دیا گیا, تو کیسے ممکن ہے کہ اس طریقے کے اندر تاثیر اور طاقت نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا. ایمان کی کمزوری تو ہو سکتی ہے. اب آپ کو ایک صاحب نے ایک واقعہ سنایا, وہ بھی سنا دیتا ہوں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں. اللہ نے مسلمان کے لیے جو کامیابی کا راستہ رکھا ہے وہ ایک رکھا ہے, اور کافر کی کامیابی کا راستہ رکھا ہے وہ دوسرا رکھا ہے. مسلمان ہو کر کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے اسلام کا طریقہ اپنانا پڑے گا. کافر ہو کے کامیابی اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کافروں کا طریقہ اپنانا پڑے گا. اگر یہ ادھر یا یہ ادھر ہو جائیں تو ضرور بضرور نتائج کے اندر فرق آ جائے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک آدمی گاؤں کے اندر وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا. کھجور کے درخت پہ چڑھنے کے بعد اس آدمی نے کھجور جتنی توڑنی تھی توڑ لی, اب نیچے اترنا نہیں آ رہا. اس نے گاؤں والوں کو آواز دی اور کہا کہ بھیا میں اوپر چڑھ گیا ہوں, مجھے نیچے اتارو, مجھے تو اترنا ہی نہیں آ رہا. اب گاؤں والوں نے بڑی تدبیریں کی, سمجھ میں ہی نہیں آیا. آخرکار انہوں نے کہا ایک آدمی ہے جو کنویں سے کوئی چیز گر جائے, کوئی آدمی گر جائے, کوئی جانور گر جائے, اس سے نکال لیتا ہے, چلو اس سے چل کے مشورہ کرتے, وہ بڑا سیانہ ہے. اب وہ لوگ گئے, اس سیانے کے پاس گئے اور سیانے سے کہا کہ وہ ہمارے محلے کا جو آدمی ہے وہ اوپر چڑھا ہوا ہے, درخت سے اس کو اترنا نہیں آ رہا, اس کو کیسے اتارے؟ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آپ ایسا کیجئے بڑی سی رسی لے جائیے اور اس کی طرف اچھال دیجئے, وہ پکڑ لے گا اور اس سے کہیے گا تم اس رسی کو اپنی کمر پہ کس لو, اور اس کے بعد جب وہ کس لے تو آپ لوگ نیچے سے گھسیٹیے گا تو وہ نیچے اتر آئے گا. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گئے اور جانے کے بعد رسی سے اس کے پیٹ کو کس دیا, اور کسنے کے بعد اس سے کہا کہ اب ہم گھسیٹ رہے ہیں, گھسیٹ دھڑ سے نیچے گرا, سرور پھٹا, دنیا ہی سے رخصت ہو گیا. اب اس بھول بھجکڑ کے پاس گئے, اس سے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ تو کہیں گے عجیب بات ہے, یہ تو اس کی قضا آ گئی تھی, ورنہ میں سمندر کو یہ دریا کے اندر سے, کنویں کے اندر سے تو کتنے لوگ نکال چکا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ کنویں سے نکالنے کا طریقہ الگ تھا اور درخت سے اتارنے کا طریقہ الگ تھا. انہیں قیاس کیا کنویں کے اوپر کہ کنویں سے نکالنے کا جو طریقہ تھا وہ انہوں نے درخت سے اتارنے کا طریقہ اپنا لیا, جس کے نتیجے میں وہ خسرت دنیا والآخرہ سے گزرنا پڑا, دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی. تو آج مسلمان ان داناؤں کے پاس جا رہے ہیں جو دانا کنویں سے نکالا کرتے تھے, اور درخت سے اتارنے کا طریقہ وہ کسی اور دانا کے پاس ہے. تو آج امت کو 1 منٹ کے لیے رکنا پڑے گا, اور 1 منٹ کے لیے رکنے کے بعد اپنا احتساب کرنا پڑے گا اور اپنا استحضار کرنا پڑے گا. استحضار کر کے یہ امت کو سوچنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا کافر ہیں, کیونکہ ہم اصل میں بائی چوائس مسلمان نہیں ہیں بلکہ ہم بائی چانس مسلمان ہیں. ہم نے اسلام کو اپنایا نہیں ہے بلکہ اسلام کی گود میں ہم پیدا ہوئے ہیں. اسلام کی گود میں پیدا ہونے کے نتیجے میں اسلام کی قدر نہیں. جیسے کہ ایک نواب صاحب تھے, ان نواب صاحب کا ایک بیٹا تھا, 2 آنے کے رومال سے اس نے جوتا صاف کرنے کا ارادہ کیا, جوتا صاف کرنے کا نواب صاحب نے رکھ کے تھپڑ مارا اور کہا نالائق, اتنے مہنگے رومال سے تم جوتا صاف کر رہے ہو. اب تھوڑے دن بعد دیکھا نواب صاحب 2000 کے دوشالے سے اپنا جوتا صاف کر رہے ہیں. تو ان کے جو بے تکلف دوست تھے انہوں نے کہا نواب صاحب بات سمجھ میں نہیں آئی. کہنے لگے کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہنے لگے بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے بیٹے نے 2 آنے کے رومال سے صفائی کی تو آپ نے تھپڑ مار دیا,
اور اب جو ہے یہاں پر تھپڑ جو ہے آپ دیکھیے آپ کر کیا رہے، تھپڑ والا کام کر رہے ہیں تو کہیں گے اوہو واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، اصل میں یہ میرے باپ کی کمائی، یہ اس کے باپ کی کمائی تھی۔ تو جو چیز باپ کی کمائی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے نوجوان لڑکے گاڑی کو لے کے بھگاتے ہیں، زور سے بریک لگاتے ہیں، ٹائر گھس جاتا ہے، کلچ پلیٹ برباد ہو جاتی ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر تو باقاعدہ ایک گاڑی دوسری گاڑی کو سامنے رکھتے ہیں اور لا کے ٹکراتے ہیں، اور ٹکرانے کے بعد جو ہٹ گیا وہ ہار گیا، اور جو ٹکرا گیا وہ جیت گیا، اس پہ انعام رکھا جاتا ہے۔ تو وہ ساری ہر مستی ہو رہی ہوتی ہے باپ کی کمائی پر۔ جب اپنی کمائی کا مرحلہ آتا ہے تو پھر جو ہے ایک ایک چیز کو، میاں اس کمرے کی لائٹ بند کر دینا، میاں یہ ایسی خواہاں کو کیوں چل رہا ہے، میاں یہ نل بند کو اتنا پانی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی جیب پہ اثر آ رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اسلام کو اپنایا تھا بائی چوائس، پسند کر کے، موت کے راستے کو اختیار کیا تھا، سرفروشی کے راستے کو اختیار کیا تھا، اور خوب سمجھ کر اسلام کو اپنایا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 10 سالہ زندگی کے اندر پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہو گیا۔ اور جن جن لوگوں نے اسلام کو بائی چوائس نہیں بائی چانس اپنایا ہے، ان لوگوں کا حال یہ مؤذن کہتا حی علی الفلاح، کہتے ہیں میرا کام، حی علی الصلاح تو کہتے ہیں ابھی میں اس کو نمٹا دوں، پھر الصلاۃ خیر من النوم، اس وقت بالکل میری طبیعت ایسی نہیں کہ میں مسجد جاؤں۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ اسلام کو خود اپنی پسند سے اپناتے ہیں تو ان کا مقام ہی الگ ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ سارے مسلمانوں کو بیٹھ کر اپنے آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو طریقہ بتایا وہی طریقہ کامیابی کا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک مثال سے سمجھیے، ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسباب راحت میں مجھے راحت مل جائے گی، اس نے رشوت لی، سود کا کام کیا، ڈکیتی ماری، سپاری لی، تمام الٹے سیدھے کام کیے۔ کام کرنے کے بعد خوب پیسہ جمع ہو گیا، اس نے ایک کوٹھی بنا لی، 2 گاڑیاں رکھ لی، گارڈ رکھ لیے، اب بیت الخلا 10 لاکھ روپے کا، بیڈ روم 25 لاکھ روپے کا، سب کچھ ہوا، لیکن بیڈ پہ گئے نیند نہیں آ رہی۔ کیا ہوا؟ اسباب راحت سارے موجود ہیں، لیکن راحت جہاں سے آنی ہے وہاں سے راحت آئی نہیں، تو اب بے چین ہو رہے۔ ایسے افراد بھی دیکھے گئے کہ انہوں نے ساری زندگی رشوت لی، ڈیفنس میں جا کے بنگلہ بنا لیا، اور جب سب کچھ تیار ہو گیا تو بیوی اور بیٹے نے ان کو لات ماری، وہ کوارٹروں میں زندگی گزارتے رہے، اور بیوی بچے اس سے مستی کر رہے۔ اب آپ بتائیے، اپنی آخرت بھی برباد کی، اپنی دنیا کا سکون بھی برباد کیا۔ بیوی بچوں کی اصل ضرورت تو بڑھاپے میں پڑتی ہے، جوانی میں تو آدمی ترنگ میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر جب یوں کہے پانی تو وہ بھاگ کے لے کے آئیں، لیکن اگر اس کا خیال نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ کو 2 مثالیں سناتا ہوں۔ ایک اللہ والا انگلینڈ گیا تو اس سے ایک آدمی نے آ کے شکایت کی کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ اپنی امی کی نہیں سنتا، 9 مہینے ہو گئے امی کو نہیں دیکھا، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا، اب وہیں زندگی گزار رہا ہے۔ تو 9 مہینے بعد عید کے موقع پہ ماں نے فون ملایا اور کہا بیٹا عید کا دن ہے، کم سے کم آج تو ملنے آ جاؤ۔ تو اس نے کہا میری خوشیوں میں آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے، آپ کتیا ہیں، آئندہ فون مت کیجیے گا۔ یہ جملہ کیسے نکلا؟ کہنے کے لیے ہلکا سا جملہ ہے، لیکن اس ماں کے دل سے پوچھئے جس کو صبح شام وہ جملہ گونج گونج کے اس کو پریشان کر رہا ہے۔ وجہ ماں کو جس وقت ضرورت ہے بچہ اس لیے نہیں ہے کہ جس وقت بچے کی ضرورت تھی اس وقت ماں نہیں، اس وقت وہ کسی کی گرل فرینڈ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر ہم سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیوقوفی۔ ایک مثال اور دیتا ہوں، اس سے زیادہ تکلیف دہ مثال، کہ ایک باپ تکلیف سے کرہا رہا تھا،
اور کہنے لگا بیٹا پانی پلا دو. بچہ وہیں پر بیٹھا ہوا تاش کھیل رہا تھا. باپ نے بار بار کہا اٹھ نہیں سکتا ہوں بیٹا, حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں, پانی پلا دو. جب بیٹے کو بہت جھنجھلاہٹ ہوئی تو اٹھا اور جوتے کے اندر جوہر سے پانی لیا, اس کے منہ میں انڈیل دیا. اب آپ مجھے بتائیے, کیا یہ زندگی ہے؟ کیا یہ راحت ہے؟ کیا اسباب راحت کے حصول سے راحت مل جائے گی؟ قسم خدا کی نہیں ملے گی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہیں, اگر نہیں ہے تو ایمان کی دولت نہیں ہے, نہیں ہے تو اعمال صالحہ کی دولت نہیں ہے, نہیں ہے تو ایک کامیاب مسلمان کی زندگی کا نمونہ نہیں ہے, تو وہ بے چین ہے. 2000 گز کی حویلی ہے, باپ کا کمرہ بھی بند, بیٹے کا کمرہ بھی بند, بہو کا کمرہ بھی بند, داماد کا کمرہ بھی بند, بیوی کا کمرہ بھی بند, کسی سے بات کرنے والا کوئی نہیں. ہر ایک کے بیڈ روم میں اے سی لگا ہوا ہے, ہر ایک کے پاس جو ہے لیڈ ہے, ہر ایک کے پاس تمام سہولیات ہیں, سب اپنے اپنے طور پہ انجوائے کر رہے ہیں. بتاؤ یہ انسانوں والی زندگی ہے؟ اگر یہ انسانوں والی زندگی ہے تو پھر مجھے بتلاؤ کہ ریشیا کے اندر جب اس زندگی کو اپنایا گیا, یورپ کے اندر اس زندگی کو اپنایا گیا, اور ترکی کے اندر اس زندگی کو اپنایا گیا, تو ان لوگوں نے سکون کیوں نہیں پایا؟ اور آج کیوں بھاگ بھاگ کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ کیونکہ سارے تجربات کر لیے, اب ایک تجربہ رہ گیا ہے, وہ اسلام کا تجربہ ہے, اور اسی سے سب خوف زدہ ہے. کیونکہ سارے نظاموں کے تباہی, سارے نظاموں کی بربادی ہو چکی, سارے تجربات کر لیے گئے. اب اگر ہمارے پاس دیر سے فیشن پہنچ رہا ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے. جیسے تمام ٹیکنالوجی جب بالکل فرسودہ ہو جاتی ہے تو ہم جیسے ملکوں کے پاس آتی ہے, وہ اس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ہوتے ہیں, اور ہم اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں, اس ٹیکنالوجی کو جس کو وہ سیکھ کے, کھیل کے اور ٹیشو پیپر کی طرح پھینک چکے. تو اگر ہم ان کے پیچھے چلتے رہیں گے, وہ ہم سے اگر 100 سال آگے ہیں, 200 سال آگے, مزید 200 سال آگے ہو جائیں گے, ہم وہاں پہنچیں گے, وہ اور آگے. اگر اپنا قبلہ مدینے کی طرف کر لیں گے, بیت اللہ کی طرف کر لیں گے, تو ہم لیڈ کریں گے. پھر ہماری زبان سے بولا جائے گا, ہمارے قلم سے لکھا جائے گا, ہماری آنکھ سے دیکھا جائے گا, ہمارے ہاتھ ملانا باعث افتخار سمجھا جائے گا. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو آج کا پیغام پورا ہو گیا. ایک دفعہ تجربہ تو کر لو. ہر چیزوں کو تجربہ کر لیا گیا, سارے فیشن اپنا لیے گئے. اب آپ فیشن شو کو دیکھ لیجئے, آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کریں, اخبار میں چھپتی ہیں, میں نے کوئی فیشن شو دیکھا نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سارے قسم کے فیشن ہو گئے. اب اتنے پاگل ہو گئے کہ پاگلوں جیسے بال بنا رہے ہیں, پاگلوں جیسے کپڑے بنا رہے ہیں, ایک چیتھڑا یہاں لٹک رہا ہے, ایک چیتھڑا یہاں لٹک رہا ہے, یہاں پر گائے کی طریقے سے بالکل جھلر لگا دیے گئے. فیشن شو, او ہو کیا اسمارٹ گرل ہے, واہ واہ واہ. یہ کیوں نہیں کہتے کیا اسمارٹ گائے اور گدھی ہے؟ تو جب سارے تجربات کر کے اب سکون نہیں مل رہا, تو خدا کے واسطے ایک دفعہ اللہ کے سامنے سر ٹیک کر دیکھ لو, اپنی زندگیوں کا احتساب کر کے دیکھ لو. اور جب اپنی زندگیوں کا احتساب کر لو تو اس کے بعد لال قلم سے اپنے گناہوں کو لکھ لو, اور دوسرے رنگ کے قلم سے اپنی نیکیوں کو لکھ لو, اور یہ طے کرو کہ اب اس نیکی کی فہرست میں اضافہ ہوگا, اس گناہ کی فہرست میں کمی ہوگی. ایک دن میں کوئی بھی آدمی ولی اللہ نہیں بنے گا. ہاں, ولی اللہ کی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا. ولی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو. توبہ سچی کر لو, ولی اللہ بن گئے. اب اپنا سفر شروع کرو آہستہ آہستہ. 20 سال کی عادتیں 20 گھنٹے میں نہیں چھوٹیں گی, 40 سال کی عادتیں 40 منٹ میں نہیں چھوٹیں گی, وقت لگے گا. لیکن لڑکتے چلتے کوشش کرتے ہوئے ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور اگر نہیں پہنچ سکے تو اللہ پہنچا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم خود اس کو گودی میں اٹھا کے منزل تک پہنچا دیں. اب آپ دیکھیے, ایک شخص تھا 99 قتل کیا, بتا گودی میں کیسے پہنچاتے ہیں اللہ میاں. 99 قتل کیے تھے, اس سے بڑا کوئی گناہ ہوگا؟ ایک عابد کے پاس گیا, عابد عالم نہیں تھا,
اس سے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کے، میری کوئی توبہ بھی ہوگی؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک نفس ہے، نفس لوامہ، وہ انسان کو کچوکا مارتی ہے، کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا کر رہے ہو، تم نے کبھی سوچا؟ تو یہ کچوکا انسان کو لیٹنے کے وقت زیادہ لگتا ہے، یا فارغ وقت میں بیٹھا ہوا تو اس وقت زیادہ لگتا ہے۔ تم نے جوانی کہاں گزاری، تم کس راستے پہ چل رہے ہو؟ کل عذاب قبر برداشت کر سکو گے؟ کیا حشر کی تکلیف برداشت کر سکو گے؟ جواب آئے گا نہیں، اب میں کیا کروں؟ نا امیدی سے ہاتھ میں چل رہا ہوتا ہے، تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ بھی 99 قتل کر کے تڑپ رہا تھا، تڑپتے 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 وہ گیا عابد کے پاس، عابد سے پوچھا کہ میں یہ غلطی کر چکا ہوں، مجھے بتلاؤ کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس عابد نے کہا کہ تیری توبہ کہاں ہوگی؟ اس کو اتنی نا امیدی ہوئی، اتنی نا امیدی ہوئی، اس نے تلوار نکالی، اس نے 99 تو صحیح تو 100 بھی پورے ہو جائیں، اس کو مار ڈالا۔ پھر ضمیر نے اس کو بے چین کیا، بے چین ہو کر وہ دوبارہ گیا۔ اب اس نے ایک عالم عابد سے پوچھا تو اس نے کہا کیوں نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، بڑے سے بڑا گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، تم سچی توبہ کر لو۔ اب لگتا یہ ہے کہ تمہاری صحبت اچھی نہیں ہے، تم فلاں گاؤں میں فلاں بستی میں چلے جاؤ، اس بستی کے والے اچھے لوگ ہیں، تم اس صحبت سے تمہارے لیے نیکیوں میں چلنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب اس نے توبہ کی اور توبہ کر کے چلنے لگا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ اب دونوں قسم کے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ وہ ہے جو کہ نیکیوں والوں کو لے کے جاتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو بدی والوں کو لے کے جاتا ہے۔ اس نے کہا ہم روح قبض کریں گے، اس نے کہا ہم روح قبض کریں گے۔ اب آپ دیکھیے اس نے دو کام کیے تھے، ایک توبہ کی اور دوسرا کام یہ کیا گرتے گرتے اس نے چھلانگ ماری کہ کم سے کم اچھے لوگوں کی بستی کے قریب میرا رخ ہو جائے۔ اللہ کو اس کی اس کوشش کو اتنا پسند کیا، اللہ نے کہا جاؤ جا کے زمین کو ناپو، جس بستی والوں کی زمین کے قریب ہے اس بستی والوں کے ساتھ اس کا حشر کرو۔ اور وہ فرشتے واپس آئے، اللہ نے نیک بستی والوں سے کہا تقاربی، زمین تم قریب ہو جاؤ، اور جو گندے لوگ تھے ان کو کہا تباعدی، تم ذرا دور ہو جاؤ۔ اب ناپا گیا تو نیکوکار لوگوں کی بستی کے قریب تھا، حکم ہوا نیکوکاروں میں لے جاؤ اس کو۔ تو اللہ رب العالمین سے دوستی کر کے چلنا شروع کیجئے، پھر اللہ باقی منازل خود طے کر دے گا۔ اللہ کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔